ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل شوہر اور بیوی رہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ انہیں ایک خوبصورت بچہ عطا کرے۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک باغ تھا جو اونچی دیواروں میں بند تھا۔ اس باغ کی مالک ایک جادوگرنی تھی جو بہت سخت مزاج اور طاقتور تھی۔ باغ میں ایک جادوئی سبزی الفاقتی تھی جسے ریپنس کہتے تھے، اور اسے کھانے سے طاقت اور خوبصورتی بڑھتی تھی۔ ایک دن عورت نے باغ میں وہ سبزی دیکھی اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسے ضرور کھانا چاہیے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، برائے مہربانی میرے لیے وہ سبزی لے آؤ ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ شوہر مجبور ہو گیا۔ رات کے وقت وہ دیوار پھلانگ کر باغ میں گیا اور کچھ سبزی توڑ لایا۔ عورت نے کھائی اور اس کا دل خوش ہو گیا، مگر دوسرے دن پھر خواہش ہوئی۔ شوہر دوبارہ گیا، مگر اس مرتبہ جادوگرنی نے اسے پکڑ لیا۔ جادوگرنی نے غصے میں کہا، چوری کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ ڈر کے مارے شوہر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہمیں معاف کر دو، میری بیوی بیمار ہو جائے گی اگر یہ سبزی نہ ملی۔ جادوگرنی نے کچھ سوچا اور بولی، ٹھیک ہے، مگر جب تمہاری بیوی بچہ جنم دے وہ بچہ مجھے دے دینا۔ شوہر لاچار تھا، اس نے ہاں کر دی۔ جب ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی جادوگرنی فوراً آئی اور بچی کو اٹھا کر لے گئی۔ اس نے بچی کا نام رکھا رپنزل۔ جادوگرنی رپنزل کو ایک اونچے لمبے مینار میں لے آئی جس کا نہ کوئی دروازہ تھا نہ سیڑھیاں، صرف اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ رپنزل کے بال بہت لمبے اور سنہری تھے۔ جادوگرنی روز اس کھڑکی کے پاس آ کر کہتی، رپنزل رپنزل اپنے بال نیچے گرا دو، اور رپنزل اپنے لمبے بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دی۔ جادوگرنی انہی بالوں کا سہارا لے کر اوپر چلی گئی۔ سال گزرتے گئے۔ رپنزل ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی بن گئی، مگر اسے باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کے لیے آیا۔ اس نے مینار کے قریب ایک میٹھی آواز سنی۔ وہ آواز رپنزل کی تھی جو گانا گا رہی تھی۔ شہزادہ حیران ہوا، یہ آواز اتنی خوبصورت ہے مگر کوئی یہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جادوگرنی آئی اور بولی، رپنزل اپنے بال نیچے گرا دو۔ شہزادہ نے یہ سب دیکھا۔ جب جادوگرنی چلی گئی تو اس نے بھی یہی الفاظ کہے۔ رپنزل نے بال نیچے کر دیے اور شہزادہ اوپر چڑھ گیا۔ رپنزل اسے دیکھ کر گھبرا گئی، مگر شہزادے نے نرم لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے گانے کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ تمہاری آواز نے میرا دل جیت لیا ہے۔ دونوں روز ملنے لگے۔ وہ باتیں کرتے، ہنستے اور ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے۔ آخر کار شہزادے نے کہا، میں تمہیں اس مینار سے لے جاؤں گا، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ رپنزل بہت خوش ہوئی، مگر ایک دن جادوگرنی نے انہیں ساتھ دیکھ لیا۔ وہ بہت غصہ ہوئی اور چیخی، میں نے تمہیں دنیا سے بچایا تھا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ جادوگرنی نے رپنزل کے لمبے بال کاٹ دیے اور اسے دور بیابان میں جلا وطن کر دیا۔ وہ شہزادے کا پیچھا کرنے لگی۔ جب شہزادہ آیا اور بالوں کے ذریعے اوپر چڑھا، جادوگرنی نے اسے دھکا دے دیا۔ شہزادہ نیچے کانٹوں میں گر پڑا اور اس کی آنکھیں زخمی ہو گئیں۔ وہ کچھ بھی دیکھ نہ سکتا تھا۔ شہزادہ جنگل، وادیوں اور میدانوں میں بھٹکتا رہا۔ ایک دن اسے ایک وادی سے وہی میٹھی آواز سنائی دی۔ یہ رپنزل تھی۔ رپنزل نے شہزادے کو گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے۔ ان آنسوؤں نے شہزادے کی آنکھوں کا زخم ٹھیک کر دیا۔ وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شہزادہ اسے اپنے محل لے گیا۔ وہاں شادی ہوئی اور وہ ہمیشہ خوشی اور امن سے رہنے لگے۔